آپ کی کیا رائے ہے جو اس وقت سچویشن ہے؟ حملے کی صرف یہی وجہ تھی یا اور بھی کوئی وجوہات لگ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں جی، بڑی واضح سچویشن ہے جی۔ ایک ملک ہے جو امریکہ اور مغرب کا پروکسی ہے مشرقی وسطی میں، اور اس نے پچھلے 6 مہینے سے غزہ کے نہتے فلسطینیوں کے خلاف ایک لائیو ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ کیا ہے اور کر رہا ہے دیدہ دلیری سے، جس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور اس میں 35,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 75,000 زخمی ہوئے ہیں۔ اب جنگ وہ حماس کے خلاف ہار چکا ہے، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر۔ اب نیتن یاہو کو پتا ہے کہ جس دن جنگ ختم ہوتی ہے یہ غزہ کی، اسی دن اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہی ہیز ٹوٹلی فیلڈ۔ اس کا ایک انٹرسٹ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، توجہ ہٹائی جائے، کیونکہ اس نے 6 مہینے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں حماس کو اس کا خاتمہ کر دوں گا قیادت کا۔ وہ فیل ہو گیا ہے۔ حماس کی قیادت بھی قائم ہے، حماس کی فوج بھی قائم ہے، اور فلسطینیوں کے جو حوصلے بھی وہ کافی مضبوط ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے اس نے جان بوجھ کے ایران کو پرووک کیا، ایک بہت بڑی جارحیت کی 2 ممالک کے خلاف۔ سیرین سرزمین پر ایران کے سفارتخانے پر حملہ کیا، اور اس حوالے سے ظاہر ہے ایک ری ایکشن ہونا تھا، لیکن جس قسم کا ری ایکشن ایران کا ہوا ہے وہ ان کو خیر میرا خیال میں نہ اسرائیل کو نہ امریکہ کو اس کی توقع تھی کہ 350 ڈرون اور میزائل انہوں نے فائر کیے، اسرائیل کی سرزمین کے اندر فائر کیے، ان کی تنصیبات کے اندر فائر کیے، ان کے اڈوں پر حملے کیے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ کسی مسلمان ملک نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مبارکباد کی بات ہے ایران کی قیادت کو، ایران کی ریاست کو، کہ ان میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، جرت ہے اور صلاحیت ہے کہ وہ جارحیت کا جواب دیں۔ اور وہ کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ ملک ہوتا ہے وہ یہی کرتا۔ ہم نے بھی یہ کیا تھا 5 سال پہلے، آپ کو یاد ہے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، انڈیا نے جارحیت کی، تو ہم نے بھی ٹکا کے 24 گھنٹے کے اندر حملہ اور اس کا پسپا بھی کیا، اور 2 ان کے پائلٹس، ایک پائلٹ بھی پکڑا اور 2 جہاز بھی گرائے۔ تو یہ اس کا ایک ہی صرف وجہ تھی کہ اسرائیل کی جارحیت کا جوابی کارروائی ہوئی، اور یہ جارحانہ اقدام نہیں ہے ایران کی طرف سے، یہ دفاعی اقدام ہے جو UN چارٹر کا ہے، آرٹیکل 51 اس کے تحت جائز ہے۔ تو یہ جائز جواب تھا اور بروقت جواب تھا۔ آج آپ نے بھی ٹویٹ کیا، اور نیتن یاہو اور جو بائیڈن کا جو رابطہ ہوا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ایک پیغام گیا ہے اس جنگ اور حملے کو لے کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچویشن بننے والی ہے؟ اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا جنگ یہیں پر رک جائے گی یا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں جی، یہ 2024 ایک الیکشن سال ہے بائیڈن کے لیے، اور بائیڈن ویسے بھی الیکشن میں پھنسا ہوا ہے، ٹرمپ اس سے آگے ہے۔ اور یہ جو 25 منٹ کی ٹیلی فون کال ہوئی ہے بائیڈن کی اور نیتن یاہو کی، جو رپورٹس مغربی میڈیا دے رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً اس واز آلموسٹ این الٹیمیٹم۔ اس نے وارننگ دی اور سخت زبان میں کہا کہ جی اگر آپ کی کوئی کارروائی کرتے ہیں ایران کے خلاف تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے کہ بڑی جنگ ہوئی تو وہ سنبھالی نہیں جائے گی پھر۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ 6 مہینے میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ غزہ کے اوپر اسرائیلی راکٹ نہیں برسائے گئے، اسرائیلی بومبنگ نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیل کو خود ایران کا جو راکٹس ہیں، ایران کے ڈرونز پڑ رہے ہیں، تو ایک ان کو بھی تھوڑا بہت ایک ریلیف ملا، اور میں باعث تقویت ہے فلسطینیوں کے لیے بھی کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک مسلم ملک تو کھڑا ہے جو اسرائیل کو ٹیک آن کر سکتا ہے، باقی تو ہاتھ میں ہاتھ رہ کے کھڑے ہیں، زبانی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کا ری ایکشن کوئی بہت بڑی جنگ کی طرف جائے گا۔ اب اس نے فیس سیونگ کرنی ہے نیتن یاہو نے، اور وہ فیس سیونگ کر سکتا ہے۔ براہ راست حملہ میں آلموسٹ رول آؤٹ کرتا ہوں ایران کے خلاف، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کے تنصیبات ہیں، ایران کے اڈے ہیں عراق سیریا میں، ایران کے اپنے لوگ بھی ہیں، ساتھی جو حلیف ہیں حزب اللہ اور ہوتی، ان کا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس وقت اسرائیل از دا امریکن پراکسی ان دا مڈل ایسٹ۔ کئی دہائیوں سے 300 ارب ڈالر امریکہ نے امداد دی ہے اسرائیل کو سروائیول کے لیے، اور 50 سے زائد دفعہ انہوں نے ویٹو کیا ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن۔ تو اسرائیل کی سروائیول ڈیپینڈز آن امریکن سپورٹ۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو بیک آف کرنا پڑے گا نیتن یاہو کو، اور یہ جو اسرائیل کے جنگجو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر حماس کو وہ ہرا نہیں سکے تو اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنگ جیت سکیں، بلکہ اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا اسرائیل کے لیے۔